السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں NNC نیوز کے ساتھ نور محمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور نیوز چینل۔ پیٹرول 55 روپے مہنگا کرنے کے بعد حکومت نے عوام پر ایک اور بم گرا دیا۔ جی ہاں ناظرین، اسلام آباد پیٹرول 55 روپے مہنگا کرنے کے بعد مٹی کا تیل بھی 130 روپے 8% فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ نئی قیمت 318 روپے 81 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کے بعد مٹی کے تیل اور تفصیلات کے مطابق وفاقی حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کے بعد مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل کی قیمتوں میں بھی بھاری اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ حکومت نے مٹی کے تیل کی قیمت میں 130 روپے اور 8 پیسے فی لیٹر کا بڑا اضافہ کیا ہے، جس کے بعد اس کی نئی قیمت 318 روپے 81 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے لائٹ ڈیزل کی قیمت میں بھی 67 روپے 82 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، جس سے اس کی نئی قیمت 235 روپے 1 پیسہ فی لیٹر تک پہنچ گئی ہے۔ خیال رہے مٹی کے تیل پر 20 روپے 36 پیسے فی لیٹر پیٹرولیم لیوی بھی عائد ہے، جبکہ لائٹ ڈیزل پر اس وقت 15 روپے 84 پیسے فی لیٹر لیوی وصول کی جا رہی ہے۔ میڈیا کے مطابق حکومت نے گزشتہ رات ہی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 55 روپے فی لیٹر کا تاریخی اضافہ کیا تھا، جس کے بعد اب دیگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بھی بڑھا دی گئی ہیں۔ اس فیصلے سے غریب اور متوسط طبقے پر مہنگائی کا بوجھ مزید بڑھنے کا خدشہ۔ امریکہ اور ایران کے پاس ہتھیاروں کے کم ہوتے ذخائر جاری تنازع کا رخ کیسے موڑ سکتے ہیں؟ امریکی صدر کے ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ کیا ہے کہ ان کے ملک کے پاس اہم ہتھیاروں کا لامحدود ذخیرہ موجود ہے۔ 3 مارچ کو اپنے سوشل میڈیا پر ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ کے پاس جنگی ہتھیاروں کا اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے جسے استعمال کرتے ہوئے ہمیشہ جاری رہنے والی جنگیں بھی لڑی جا سکتی ہیں۔ دوسری جانب ایران کی وزارت دفاع نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس بھی دشمن کے مقابلے میں زیادہ دیر تک مزاحمت کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اس سے کہیں زیادہ جتنا امریکہ نے پلان کیا ہے۔ اگرچہ یہ ایک اہم عنصر ہے، مگر ہتھیاروں کے ذخائر اور ان کی رسد واحد چیز ہے جو اس تنازع میں نتائج کا فیصلہ کرے گی۔ اور روس سے تیل خریدنے کی امریکی اجازت، بھارت میں سیاسی تنازع شدت اختیار کر گیا۔ 3 فضائی حملوں میں بھارت میں روس تیل کی خریداری کے معاملے میں سیاسی تنازع شدت اختیار کر گیا ہے۔ اپوزیشن رہنماؤں نے دعویٰ کیا ہے کہ روس سے تیل خریدنے کی امریکی اجازت نہ بھارتی آزادی خارجہ پالیسی کے دعووں کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ نریندر مودی کی حکومت نے ملک کی معاشی خود مختاری کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا اب امریکہ یہ فیصلہ کرے گا کہ بھارت کس ملک سے تیل خرید سکتا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ نے بھارت کو روس سے تیل خریدنے کے لیے صرف 30 دن کی مہلت دی ہے۔ اس معاملے پر کانگریس رہنما پر جال دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی سیکرٹری خزانہ بھارت کو اجازت دینے والے کون ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ BJP نے بھارتی خارجہ پالیسی کو مذاق بنا دیا ہے۔ ایران غیر مشروط ہتھیار ڈال دے، ڈونلڈ ٹرمپ۔ اپوزیشن جماعتوں نے سوال اٹھایا کہ بھارتی حکومت امریکی احکامات کے سامنے کیوں جھک رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق بھارت کو ڈونلڈ ٹرمپ کے دباؤ سے بچنے کے لیے اپنی توانائی پالیسی پر سمجھوتہ کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ بنیادی معاشی فیصلوں کے لیے امریکی منظوری مودی حکومت کی ناکامی ہے۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے بنے رہیے NNC نیوز کے ساتھ۔ پادریوں نے
व्हाइट हाउस के अव्वल ऑफिस में जमा होकर सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए दुआ की। वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि मजहबी रहनुमा दुआ के दौरान सदर ट्रंप के गिर्द जमा हैं और इन पर हाथ रखकर इनकी कामयाबी और मुल्क के लिए बेहतर फैसलों की इस्तदा कर रहे हैं। ज़रा का कहना है ये दुआया तकरीब ईरान के साथ जारी फौजी तनाज़े और खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल के पेश नज़र मुनाकिद की गई ताकि सदर को मुश्किल वक्त में रूहानी मदद और हौसला फराहम किया जा सके। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के सामने आने के बाद अवामी सतह पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया जा रहा है। मशरिक़ वस्ता में हालिया बरसों के इससे बड़े फौजी टाकरे को अब 2 हफ्ते मुकम्मल हो चुके हैं। हिज़्बुल्लाह की इसराइलियों को बस्तियां खाली करने की वार्निंग, जवाबी कार्रवाइयों का ऐलान। बहरवत 6 मार्च 2026 लुबनान के मुज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह ने इसराइल की जानिब से हालिया बमबारी को खुली जारहियत करार देते हुए इसराइली शहरों को फौरी तौर पर सरहदी इलाकों से निकल जाने की हिदायत कर दी। अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जारी किए गए एक अहम बयान में हिज़्बुल्लाह ने कहा कि इसराइली सरहदी लाइन बिलो लाइन से 5 किलोमीटर के फासले के अंदर मौजूद तमाम बस्तियां फौरी तौर पर खाली कर दी जाए। ताहम तंजीम ने वाज़ेह किया कि इसराइली फौज की जानिब से लुबनानी शहरी की तबाही का भरपूर जवाब दिया जाएगा और इस जारहियत को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब इसराइली डिफेंस फोर्सेज IDF ने इस वार्निंग पर देते हुए कहा है कि हिज़्बुल्लाह हमारे शहरियों को डराने की कोशिश न करें। इसराइली फौज के मुताबिक हिज़्बुल्लाह ने इस जंग का इंतखाब खुद किया है और अब इन्हें खुद इसके संगीन नतायज भुगतने होंगे। वाज़ेह रहे कि सरहद के दोनों इतराफ कशीदगी में इजाफे के बाद बड़े पैमाने पर नकल मकानी का खदशा पैदा हो गया है और सूरत हाल तेजी से बदल रही है। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए जुड़े रहिए NNC न्यूज़ के साथ। फिलहाल इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।